اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، فرمایا کہ پہلے لوگ ایک ہی دین پر تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، باہمی کوئی عقیدے پر، توحید رسالت پر، ایمان پر، کسی بھی لحاظ سے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام تک ان میں کوئی باہمی اختلاف ایمان کے لحاظ سے نہیں تھا، تو لوگ ایمان کے لحاظ سے ایک ہی دین پر رہے۔ پھر کیا ہوا، جب نوح علیہ السلام کا دور آیا تو لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا، گمراہ ہونا شروع ہو گئے اور کفر کے عقیدے کی طرف چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انبیاء کو بھیجنا شروع کیا۔ مبشرین، انبیاء آتے کیا کرتے؟ خوشخبری سناتے، ومنذرین، اور ڈر سناتے۔ ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہو کر پھر آقا علیہ السلام تک نبی آتے رہے، اور ان کا کام کیا تھا؟ خوشخبری سنانا اور ڈر سنانا۔ مطلب کیا تھا کہ اگر تم ایمان پر رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اور اگر تم ایمان سے پھر گئے تو پھر تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو نبی کا یہ دو وصف نبی کے بیان کیے گئے ہیں کہ نبی یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ لے کے آتا ہے۔ اگر کوئی صاحب ایمان ہو تو اسے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، اگر کوئی بے ایمان ہو جائے تو اسے جہنم کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام کنویں پر تشریف فرما تھے، اور بیٹھے بیٹھے وہاں پر ایک خادم آپ کے سامنے کھڑے تھے، دروازے پر دستک ہوئی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ جا کے دروازہ کھولو اور آنے والے کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، دروازہ کھولا تو صدیق اکبر تھے۔ ٹھیک ہے، پھر دروازہ کھولا گیا، پھر دروازہ کسی نے کھٹکایا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ دروازہ بھی کھول دو، اور جو آیا ہے اسے بھی جنت کی خوشخبری دے دو۔ تو صحابی رسول فرماتے کہ جب جا کے میں نے دروازہ کھولا تو عمر کھڑے ہوئے تھے۔ اسی طرح تیسری مرتبہ عثمان غنی آ گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ نبی کی ڈیوٹی ہے، لوگوں کو خوشخبری سنانا اور لوگوں کو ڈرانا، یہ دونوں نبی کی ڈیوٹیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہی ڈرانے کے لیے، انبیاء کو بھیجتے ہی خوشخبری دینے کے لیے ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی مولوی ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، تو ڈرانا تو یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کی ڈیوٹی ہے۔ سنت تو سنت نہیں، میرے نبی کی ڈیوٹی ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم محبوب آپ کو ڈرانے کے لیے تو بھیجا ہے۔ کیوں جی؟ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ، فرمایا رب خود تمہیں ڈراتا ہے۔ کیوں؟ اور جہنم سے بچ جاؤ بھائی، وقودھا الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اپنے آپ کو جو ہے وہ جہنم سے بچا کے رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ ڈرانا تو میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رب کی سنت ہے۔ انبیاء کی ذمہ داری ہے لوگوں کو ڈرانا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی مولوی میں ڈراتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ آقا علیہ السلام جب جہنم بدر کے اندر جب لڑائی ختم ہو گئی نا، اور کفار کو جہنم میں اپنا کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، ابو جہل کو اور دوسروں کو، آقا علیہ السلام کنویں پر آئے، بدر کے اندر ہی جو کنویں کے اندر ڈالا گیا تھا نا کفار کو، اسی کنویں پر حضور تشریف لائے۔ آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا کفار ابو جہل، فرمایا تم بتاؤ تو صحیح میرے رب کا وعدہ پورا ہوا ہے کہ نہیں؟ میرے رب نے میرے ساتھ تو وعدہ پورا کر دیا ہے۔ ہاں، تیرے ساتھ رب نے وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، حضور ایک ایک کافر کا نام لیتے جاتے۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مر گئے ہیں، یہ سن رہے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا تجھ سے زیادہ سن رہے ہیں۔ ہاں، بولنے کی اجازت نہیں ہے، تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ میرے رب، میرے نبی نے بدر کے کنویں کے اندر کھڑے ہو کے فرمایا کہ رب نے جو جہنم کا وعدہ کیا تھا وہ تجھ سے پورا ہوا کہ نہیں؟ میرے ساتھ اور رب نے فتح کا وعدہ کیا تھا، رب نے مجھے تو میرا وعدہ تو پورا کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو نبی کی ڈیوٹی ہے بھائی لوگوں کو ڈرانا۔ ٹھیک ہے نا جی، اللہ آگے دیکھیں جی، فرمایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے انبیاء کے ساتھ پھر کتابوں کو بھی نازل فرمایا سچ حق کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، کتاب کیوں نازل فرمائی؟ فرمایا لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ،
تاکہ لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہے، جو جھگڑے ہیں، جو لڑائیاں ہیں، جو معاملات ہیں، تاکہ ان کے درمیان جو ہے وہ کتاب کے ذریعے فیصلہ کیا جا سکے۔ رب نے صرف نبیوں کو نہیں بھیجا، بلکہ نبیوں کے ساتھ ساتھ رب نے کتابیں بھی نازل فرمائی، صحیفے نازل فرمائے، احکامات نازل فرمائے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کے درمیان کوئی مسئلہ بن جائے، کتاب سامنے رکھ کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دینا۔ تو کیا کیا؟ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، انہوں نے کتاب کے اندر ہی اختلاف کر ڈالا، خود نہیں بدلے۔ کیا کیا؟ کتاب کو ہی بدل ڈالا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہودی آ کے بیٹھے، کہنے لگے حضور ہمارے نا ایک بڑی ساری عورت نے جو ہے وہ چوری کر لی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اپنی کتاب سے فیصلہ سناؤں یا تمہاری کتاب سے فیصلہ سناؤں؟ انہوں نے کہا جی ہماری کتاب سے سنا دے۔ اب مجھے آپ بتائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کسی کے پاس پڑھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو رات اٹھا کے لے آئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فلانا فلانا صفحہ کھولنا۔ کیسی بات ہے یار، ہے جی، حضور تو کسی کے پاس نہیں پڑھنے گئے، ٹھیک ہے، تورات تو تورات رہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سوائے قرآن کے کسی کے پاس پڑھا ہی کوئی نہیں، قرآن بھی وہ بھی میرے رب نے ہی پڑھایا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ صفحہ کھولا گیا نا تو وہ یہودی جو تھا نا، وہ جس صفحے پر چوری کا حکم لکھا ہوا تھا وہاں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اس نے، ایسی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ ہٹا۔ وہ کبھی ادھر سے پڑھے کبھی ادھر سے پڑھے، آپ نے فرمایا نا ہاتھ ہٹا یہاں سے۔ جب ہاتھ ہٹایا گیا آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں سے پڑھ، تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا ظاہر ہے چور چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، ٹھیک ہے جی، جیسا مرضی چور ہو تو اس کا ایک ہی سزا ہے، کیا کہ ہاتھ۔ پھر اس سے بڑی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، ٹھیک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم تم تو اب چھپا رہے ہو نا، اگر اسلام کی شہزادی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب کیوں دیتا ہے؟ تاکہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کیا جا سکے، لوگوں کے معاملات کو ٹھیک کیا جا سکے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، انہوں نے کتاب کو ہی بدل ڈالا۔ اچھا، انہوں نے کتاب کو بدلا تھا، آج مسلمان کتاب نے بدلی تو نہیں ہے لیکن مسلمانوں نے کتاب کو چھوڑ دیا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے قرآن کو، کتابوں کو بدلا تھا اپنیوں کو، اور مسلمانوں نے کتاب تو قرآن اپنی کتاب کو تو نہیں بدل سکے، کیونکہ یہ میرے رب کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ محبوب اس کتاب کو ہم نے نازل کیا تو اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ ہاں، اب اس قرآن کے اندر کوئی تغیر تبدل تو نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کوئی تبدیلی تو نہیں آ سکتی، نہ کوئی کر سکتا ہے، کسی کو جرات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا ذمہ جو رب کے ہے، یہ رب کے ذمہ ہے۔ ہاں، ایک کام کیا ہے عاشقان رسول نے، اس کتاب کو اٹھا کے اصالہ ثواب کے لیے رکھ دیا ہے، کیونکہ قرآن ہمارے پاس صرف اب مردے بخشوانے کے لیے، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس قرآن کا کام ہی کوئی نہیں رہا۔ کاروبار نہیں چل رہا، یہیں سے تویز نکال لو، مردہ مر گیا کوئی بندہ، چلو بھی اٹھا لو بھی بخشنے کے لیے۔ تو مجھے آپ بتائیں، جس قوم کے پاس قرآن آیا تھا انصاف کروانے کے لیے، اس قوم نے قرآن پیچھے رکھ دیا اور برٹش لا کو آگے رکھ لیا ہے۔ کیا قیامت والے دن رب پوچھ لے کہ جب کتاب میں نے تمہیں دی تھی انصاف کرنے کے لیے، جب میں نے تمہیں کتاب دی تھی اس کے ساتھ فیصلے کرنے کے لیے، تم نے اس کو تو چھوڑ دیا اور یہودی اور عیسائیوں کا قانون اٹھا کے تم نے اپنے ملک کے اندر نافذ کر لیا، بتاؤ تمہارا اسلام کیسے قبول کر لو؟ کیوں جی؟ اتنی بات پورے پاکستان کے لیے تھوڑی ہے کہ رب قیامت کے دن اتنی بات ہی پوچھ لے کہ میری کتاب جو تھی وہ تو میں نے تمہیں دی تھی فیصلے کرنے کے لیے، میں نے کتاب دی تھی اس کے احکامات کو ماننے کے لیے، یہ تو تم نے رکھ لی تھی مردوں کو بخشوانے کے لیے، یاسین پڑھو اتنا ثواب ہے، رحمان پڑھو اتنا ثواب ہے، واقعہ پڑھو اتنا ثواب ہے، بقرہ پڑھو اتنا ثواب ہے، تم نے تو صرف اتنا کام کیا اس سے۔ اور جب اس پر نافذ عمل کرنے کی باری ہے تو تم نے برٹش لا اٹھا لیا، اپنے ملک کے اندر برٹش لا چلا دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس بات کو مانتے ہو، انصاف کرنے کے لیے تمہیں انگریزوں کا قانون تو سمجھ میں آ گیا، تم نے اس کو اپنے ملک کے اندر نافذ بھی کر لیا، قرآن کا قانون سمجھ کیوں نہیں آیا؟ قرآن کا قانون نافذ کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ ہے نا انصاف والی بات۔ تو قرآن مجید نے فرمایا کہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، فرمایا انہوں نے کیا کیا؟ اپنی کتابوں کے اندر ہی اختلاف کر لیا، انہوں نے تغیر تبدل کیا تھا، اس قوم نے ملک بالکل چھوڑ کے پیچھے رکھ کے جناب انگریزوں کے قانون کو آگے رکھ لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهَا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، فرمایا کہ وہ لوگ جن کے پاس یہ ہدایت آئی تھی، واضح نشانیاں جن کے پاس آئی تھی، بَغْيًا بَيْنَهُمْ، محض اپنے بغض اور حسد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے انہوں نے اپنی کتابوں کو چھوڑ دیا، اس کے اندر اختلاف کر دیا۔
وہ تبدیلی کرے تو کافر ٹھہرے، یہ پوری کتاب چھوڑ دے، یہ عاشقان رسول بن جائے. کیوں جی؟ وہ تبدیلی کرے، کتاب بدل ڈالے، چلو وہ تو کافر ہو گئے، یہودی ہے، عیسائی ہے، وہ تو چلو فارغ ہو گئے. عاشقان رسول تو ساری کتاب ہی چھوڑ دی ہے. عاشقان رسول پہ کون سا فتویٰ لگے گا؟ ہمارے ملک کے اندر تو چلو جمہوری بھی آئے ہیں، ہمارے ملک کے اندر تو فوج بھی آئی ہے، ساروں نے حکمرانی کی ہے. بتاؤ اسلام پر عمل کیوں نہ ہو سکا؟ اس کتاب کا جو مین مقصد تھا اس کتاب کو نافذ کرنے کا، کیوں نہ کر سکے؟ کیونکہ یہ کتاب کہتی ہے سود حرام ہے، کیونکہ یہ کتاب کہتی ہے شراب حرام ہے، یہ کتاب کہتی ہے عیاشی حرام ہے، یہ کتاب کہتی ہے جیسا خود کھا رہے ہو دوسروں کو ویسا کھوا. کیوں؟ اور یہ بات ہمارے طبیعت کے بارے نہیں کھاتی ہے نا جی. یہ وجہ ہے کہ آج تک اسلام نافذ نہیں ہو سکا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور بات ہے نا جی، رات کو آپ اٹھے اور بچے جو رات رو رہے تھے، میں کل پڑھ رہا تھا دوبارہ اس کو، یقین کریں آپ کے جو غلام تھے نا ساتھ، وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو داڑھی مبارک تھی نا وہ بڑی تھی، داڑھی مبارک بڑی تھی. کہتے ہیں کہ جب آپ آٹا وہ بیت المال سے راشن اٹھا کے لا رہے تھے نا، جب راشن کو اکٹھا کر لیا، بوریے کے اندر بھر لیا یا وہ جو توڑا تھا اس کے اندر بھر لیا، تو کہا اسلم یہ مجھے اٹھوا ذرا. میں نے عرض کی حضور یہ میرے کندھے پہ رکھ دے. آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے، قیامت کے دن تو جواب نہیں دے گا، عمر سے پوچھا جانا ہے، عمر سے پوچھا جائے گا کہ بچے کیوں رو رہے تھے فلاں رات کو، میرے کندھے پہ رکھ. ایسا رکھ کے لے گئے. فرماتے ہیں کہ اس مائی صاحبہ کو کہا کہ تو بچوں کو چپ کروا، میں آگ جلاتا ہوں. حضرت وہ آپ کے خادم کہتے ہیں، آپ کے غلام کہتے ہیں خدا کی قسم میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کو پھونکے مار رہے تھے اور آگ کا جو دھواں ہے وہ آپ کی داڑھی سے اٹھ رہا تھا. دھواں اٹھ رہا تھا، آپ کی داڑھی مبارک بڑی تھی، وہ دھواں آپ کی داڑھی سے اٹھ رہا تھا باقاعدہ، یعنی اندر داخل ہو کے. کہتے کھانا پکایا، کھانا پکانے کے بعد ان کو کھلایا، کھلانے کے بعد کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان بچوں کے پاس گئے، ان کو جا کے نا ان کے ساتھ ایسے حرکتیں کرنے لگے جیسے بچے کو ہنسانے کی خاطر. ٹھیک ہے نا؟ کہتے جب بچے ہنسے نا تب آپ واپس آئے. میں نے راستے میں پوچھا، میں نے کہا حضور آج تو آپ نے بڑی عجیب بچوں کے ساتھ حرکتیں کی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کے ساتھ کھیلنا جو شروع کر دیا ہے. حضرت عمر نے فرمایا تجھے کیا بتاؤں، جب بچے رو رہے تھے نا تو مجھے اس وقت بھی ڈر لگ رہا تھا ایسا نہ ہو کہ عمر پر رب کا عذاب ہی آ جائے. میں نے کہا روٹی کھلا لی ہے نا، کیونکہ میری وجہ سے روئے، ان کو کھانا میں نہیں پہنچا سکا، تو میں صرف اس لیے میں ان کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہا تھا کہ جب تک یہ ہنسے گے نہیں تب تک عمر یہاں سے نہیں جائے گا. اسلام یہ ہے. اس وجہ سے ہمارے عیاش لانتیوں کو جو ہے یہ وارے نہیں کھاتا ہے، ہمارے حکمرانوں کو وارے نہیں کھاتا. حکمران تو لانتی ہے ہی ہے، ہماری عوام کو وارے کیوں نہیں کھاتا؟ اسلام تو یہ کہتا ہے نا یار، یہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ امیروں سے لے کر غریبوں کو دیتا ہے، پھر بھی غریبوں کو وارے کیوں نہیں کھاتا؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں گئی؟ فاد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بیزنے. فرمایا کہ بس صرف تھوڑے سے ایمان والے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے جو ہے وہ جس کے اندر لوگ اختلاف کر رہے تھے اپنے کرم سے ان کو ہدایت عطا فرما دی. یعنی سب نے قرآن کو نہیں مانا، اپنی کتابوں کو نہیں مانا، بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو مانا ہے یا اپنی کتابوں کو مانا ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. رب جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا اس کو اگلی آیت کو اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں. اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، فرمایا تم ایسی جنت میں چلے جاؤ گے، تمہارا کیا خیال ہے؟ لفظ چیک کرے، ام حسبتم تمہارا کیا خیال ہے، ان تدخلوا الجنۃ تم ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کیسا انداز ہے؟ وَلَمْ يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ تمہیں جو پہلے لوگوں کی طرح آزمایا ہی نہیں گیا. یا انداز چیک کرے رب کا. فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ تمہارا کیا خیال ہے تم ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمْ يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ ابھی تو تمہیں پہلے لوگوں کی طرح آزمایا نہیں گیا، تمہاری تو آزمائش ہی کوئی نہیں ہوئی ہے اور تم ایسی جنت میں چلے جاؤ گے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا فرمایا انہیں تکلیف، شدت اور سختی نے ان کو جو ہے وہ جب ان کے پاس پہنچی، وَزُلْزِلُوا اور ان کو ہلا ڈالا گیا. کیا ہے؟ ہمارا تکلیفوں نے انہیں ہلا ڈالا ایک مرتبہ، حالانکہ وہ صابر لوگ تھے، وہ بڑے بڑے لوگ تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ شریف کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ دعا ہی کر دے
تاکہ ہمارے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں کہ ہماری کم سے کم ہماری ان سے جان چھوٹ جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتے, حضور سیدھے ہو گئے. حضور نے فرمایا تمہیں تکلیفیں آئی کتنی ہیں, کتنی صحابہ کرام نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں, لیکن حضور نے پھر کیا فرمایا, فرمایا تمہیں تکلیفیں آئی کتنی ہیں, تم جو دعا کا کہہ رہے ہو. پھر حضور نے ارشاد فرمایا, فرمایا تم سے پہلے لوگوں پر جو اہل ایمان تھے ان پر کتنی تکلیفیں آئی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگ لوہے کی کنگھی اٹھاتے اور ان کے جسم پر پھیرنا شروع کرتے, کنگھیوں کے ساتھ ان کے چمڑے ادھیڑ دیے گئے, لیکن ان کی زبان پر پھر بھی لا اف تک کا کلمہ نہیں آیا ہے, اف تک نہیں آئی یار ان کی زبان پہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں پر ارے چلا دیے گئے, لیکن پھر بھی وہ ایمان سے نہیں ڈگمگائے, اور تمہارے اوپر کتنی سختی آئی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ لفظوں پر غور کریں نا کہ لفظ کیا بتا رہے ہیں. فرمایا جب ان پر شدت اور سختی آئی وہ زلزلوا, انہیں ہلا ڈالا انہوں نے, یعنی اتنی سختیاں اہل ایمان پر آئی ہیں, اتنی سختیاں نبیوں پر آئی ہیں. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ رسول بھی یہ بات کر اٹھے والذین آمنوا معہ, اور رسول کے جو صحابہ تھے پچھلے لوگوں کے, پچھلے انبیاء کے جو صحابہ تھے, وہ ان کی زبان سے بھی یہ لفظ نکل گئے متی نصر اللہ, اور رب کی مدد کب آئے گی. آخر حالانکہ یاد رکھیں نبی تو سب سے زیادہ صابر ہوتا ہے نا, ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اوذی نبی قط کما اوذیت, حضور نے فرمایا جتنی مجھے تکلیفیں دی گئی ہیں کتنی کسی کو تکلیفیں نہیں دی گئی ہیں. تو فرمایا ان لوگوں کی سختیوں کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے؟ آج لوگ نکی نکی بات پر رو پڑتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے بیٹھ جائیں گے, ہے جی پھر دیکھیں پھر ہم اس دور میں کیسے ہم کر سکتے ہیں, ہے جی اس دور میں کوئی کیسے بات کر سکتا ہے, جی پھر لوگ ہزار بہانے بنا لیتے, جی پھر اس دور میں کیسے چلیں. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, فرمایا تم ذرا پچھلے لوگوں کو دیکھو تو صحیح, ہے جی. رب نے فرمایا کہ یہاں تک کہ رسول بھی یہ بات کر اٹھے, صحابہ ان کے جو صحابہ تھے انبیاء کے, انہوں نے اپنے رسولوں کو کہا حضور اب تو ہاتھ اٹھا دے دعا کے لیے کہ رب کی مدد کب آئے گی. ہمارے ساتھ تو یہ کر دیا گیا. حضرت سیدہ کیا نام تھا ان کا, فرعون کی بیوی کا, آسیہ. ٹھیک ہے یار, کوئی سوچ سکتے ہیں وقت کے بادشاہ کی بیوی ہے, جب کلمہ پڑا تو ایک ہاتھ ادھر کیل ٹھکا ہوا ہے, ایک ہاتھ ادھر ساتھ کیل ٹھکا دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قریب سے گزرے تو انہوں نے کہا موسیٰ رب سے پوچھ تو صحیح میرا آخر امتحان کب ختم ہوگا. کوئی سوچ سکتا ہے؟ وہ بھی تو ایک عورت تھی نا, کہ دونوں ہاتھوں کے اندر کیل ٹھکے ہوئے یار, دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے. فرعون نے چن دیا دیوار کے اندر, کیل ٹھوک دی ہے اور چپ کر کے کھڑی ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام سامنے سے گزرے, صرف اتنی بات کی, کہا رب سے پوچھ تو صحیح کہ تیری بندی کا امتحان بھی ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. اب ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہمارے اوپر زیادہ پریشانی آتی ہے. کوئی تھوڑی سی بات کر دے ہم دین چھوڑ دیتے ہیں یار, تھوڑی سی بات کر دے ہم مسجد چھوڑ دیتے ہیں, ہم دین کی باتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے, بس زن ہو جاتے کہ یار لوگ باتیں کرتے ہیں. حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام, سوچ سکتا ہے کوئی بندہ یار کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں, اوپر سے ارہ چل رہا ہے, اور رب فرما رہا ہے, فرما خبردار اف تک نہیں کرنی ہے. ارے کے ساتھ ایک بندے کو چیرا جا رہا ہو یار, اور اف تک زبان پر نہ آئے. حضرت سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ, جانتے یہ کون ہے؟ یہ اسلام کی پہلی خاتون ہے جو شہید ہوئی ہے.